ایسے وقت میں جب انڈیا میں سماجی انصاف کی جگہ شدید ناانصافی تھی اور کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا۔ اس دوران کچھ اولیاء تھے جنہوں نے غریبوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی فریادیں سنی۔ ان کی طرف وہ بھی غربت میں رہتے اور کئی دن بھوکے رہ کر معاشی تفاوت کو دور کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ الفاظ مشہور مصنف اور مورخ راحل سکرتیان کے ہیں۔ راحل سکرتیان نے مغل حکمران اکبر اور ان کے دور پر لکھی اپنی مشہور کتاب اکبر میں کچھ صوفی بزرگوں کو سماجی برابری دلانے والا یا کمیونسٹ کہا ہے، جن میں صوفی بزرگ خواجہ معین الدین چشتی اولیت رکھتے ہیں۔ معین الدین چشتی ایران کے سنجر سیستان میں پیدا ہوئے وہ واحد مسلمان بزرگ تھے جن کی شہرت بر صغیر پاک و ہند میں مذاہب یا فرقوں کی تنگ نظری کی سرحدوں کو عبور کرتی ہوئی پہنچی۔ اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ قابل احترام درگاہوں میں سے ایک ہے، لیکن ان دنوں وہ کچھ مختلف وجوہات سے خبروں میں ہے۔ یہ ایک ایسی مقدس درگاہ ہے جہاں خواتین بغیر کسی پابندی کے داخل ہوتی ہیں۔ غیر مسلم خواتین بھی بڑی تعداد میں پہنچتی ہیں اور منتیں مانگتی ہیں۔ اس درگاہ کے روحانی فیض کا شہرہ سن کر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے دور امریکہ، فرانس اور جرمنی کے سیاستدان بھی وہاں چادر چڑھانے پہنچتے ہیں۔ یہ بر صغیر پاک و ہند میں تصوف، سیاست اور ولایت کی روایت کا منفرد گلستان ہے۔ ایسا گلستان جس نے مذہب، فرقہ اور جغرافیہ کی تمام حدیں توڑ کر اپنی خوشبو اور فیض چاروں جانب پھیلایا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم درگاہ کی تاریخ کی کتنی چھان بین کرتے ہیں، یہاں اس ولی اللہ کو جاننا اہم اور دلچسپ ہے کہ یہ کس کے نام پر بنائی گئی ہے۔ غریب نواز کے نام سے مشہور پیدائش سن 1142 میں ہوئی۔ خواجہ اپنے زمانے کے مشہور صوفی بزرگ خواجہ عثمان ہارونی کے شاگرد رہے اور سن 1192 میں پہلے لاہور، پھر دہلی اور پھر اجمیر پہنچے۔ اس سے پہلے وہ بغداد اور ہرات کے راستے کئی بڑے شہروں میں صوفیوں سے فیض حاصل کر چکے تھے۔ اجمیر میں خواجہ کی آمد شہاب الدین غوری اور پرتھوی راج کے درمیان ترائن کی لڑائی کے بعد ایک ایسے وقت میں ہوئی جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت شروع ہو رہی تھی۔ یہ قطب الدین ایبک، التمش، آرام شاہ، رکن الدین فیروز اور رضیہ سلطان کا دور تھا۔ خواجہ بہت پرفتن دور کے ایک بزرگ اور صوفی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی شہرت سن کر التمش خود ایک بار ان سے ملنے پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ رضیہ سلطان بھی کئی بار ان کے ہاں پہنچی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ انسان پرسکون رہ کر کسی کے بھی جبر کا جواب انتہائی جمالیاتی انداز میں دے سکتا ہے۔ یہ وہ پیغام تھا جس کے لیے اس وقت ہندوستان کے لوگ پیاسے تھے۔ مشہور سماجی مسلح اور آریہ سماج کے پیروکار ہرولاس سردا نے اپنی کتاب اجمیر ہسٹوریکل اینڈ ڈسکرپٹو میں ان کے زہد و تقویٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پیوند والے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ وہ اوپر انگرکھا اور نیچے 2 ٹکڑوں کو جوڑ کر 2 ٹائی پہنتے تھے۔ اس کتاب میں انہوں نے اس درگاہ کو اجمیر کے تاریخی کارنامے کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خواجہ ہمیشہ فاقہ کشی کرتے تھے اور ایک روٹی کئی دنوں تک چلتی تھی، لیکن ان کے ہاں بھوکوں کے لیے ہر وقت لنگر تیار رہتا تھا۔ نامعلوم اور بھوکے غریبوں کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کے قصے بہت مشہور ہیں۔ خواجہ کی وفات 1236 میں ہوئی۔ اس وقت تک ان کا نام ملک میں بہت مشہور ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ خواجہ کئی دنوں تک مراقبہ میں رہا کرتے تھے اور ایسے ہی ایک مراقبے کے دوران ان کی کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ مورخ رانا صفوی لکھتی ہیں خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے واز سے بادشاہوں اور کسانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اجمیر کا نام سنتے ہی خواجہ غریب نواز اور ان کی درگاہ کی تصویر ذہن میں آ جاتی۔ یہ ولی سمندر کی طرح سخی اور زمین کی طرح مہمان نواز تھے۔ خواجہ کی وفات کے بعد اسی جگہ پر ایک درگاہ تعمیر کی گئی جسے 13ویں صدی میں دہلی سلطنت کی سرپرستی حاصل تھی۔ اس کے بعد پرآشوب دور میں تقریباً 200 سال تک کسی نے اس طرف توجہ نہیں کی، لیکن مانڈو کے سلطان محمود خلجی اور ان کے بعد غیاث الدین نے پہلی بار یہاں مستقل مقبرہ بنایا اور ایک خوبصورت گنبد تعمیر کروایا۔ محمد بن تغلق غالباً پہلا شہنشاہ تھا جنہوں نے 1325 میں درگاہ کی زیارت کی۔ تغلق حکمران ظفر خان نے سن 1395 میں درگاہ پر حاضری دی تھی۔ اس دورے کے دوران ظفر خان نے درگاہ سے وابستہ لوگوں کو بہت سے تحائف دیے تھے۔
مانڈو کے خلجی نے سن 1455 میں اجمیر پر قبضہ کیا، جس سے درگاہ کو وسیع سرپرستی ملی اور اس جگہ ایک بلند و بالا دروازہ اور ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کی۔ اس وقت تک یہاں کوئی ٹھوس ڈھانچہ نہیں تھا۔ مورخین کے مطابق اصل درگاہ لکڑی سے بنی تھی، بعد میں اس پر پتھر کی چھتری بنوائی گئی۔ مورخ رانا صفوی کے مطابق درگاہ کے احاطے میں تاریخ کا پہلا ٹھوس ثبوت درگاہ کا گنبد ہے، جسے سن 1532 میں سجایا گیا تھا، جس کا ثبوت مزار کی شمالی دیوار پر سنہری حروف میں لکھا ہوا ایک نوشتہ ہے۔ یہ وہ خوبصورت گنبد ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ ہند اسلامی فن تعمیر کو مد نظر رکھتے ہوئے گنبد کو کمل سے سجایا گیا اور اس کے اوپر رامپور کے نواب حیدر علی خان کی طرف سے پیش کردہ سنہری تاج رکھا گیا ہے۔ فضل اللہ جمالی کے مطابق اس وقت یہ مزار سبزوار، مینہا، ذیل، بغداد اور ہمدان کے لوگوں میں مشہور تھا۔ جمالی نے شیخ معین الدین چشتی کے بارے میں بہت سی کہانیاں جمع کی تھیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ درگاہ پر بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے اور ہندوؤں کی جانب سے مجاوروں کو تحائف بھی دیے جاتے تھے۔ جس وقت اکبر نے پہلی بار درگاہ کا دورہ کیا، یہ چشتی صوفیانہ روایت کی ایک مقبول زیارت گاہ کے طور پر ابھر چکا تھا۔ راہل سنکرتیان اپنی کتاب اکبر میں لکھتے ہیں کہ ایک رات اکبر آگرہ کے قریب ایک گاؤں سے شکار کے لیے جا رہا تھا۔ جب اس نے کچھ گلوکاروں کو خواجہ اجمیر کی تعریف کرتے ہوئے سنا تو ان کے دل میں خواجہ کے لیے عقیدت پیدا ہوئی اور جنوری 1562 کے وسط میں وہ چند لوگوں کے ساتھ اجمیر کے لیے روانہ ہوئے۔ ابو الفضل نے اس کی بابت لکھا ہے کہ ایک رات جب عالی شان شکار کے لیے فتح پور گئے تو آگرہ سے فتح پور کے راستے میں گاؤں میں کچھ لوگ خواجہ معین الدین چشتی کی شان میں خوبصورت گیت گا رہے تھے۔ مقدس ہیں وہ جو اجمیر میں رہتے ہیں، جن کے کارنامے اور معجزات مشہور ہیں۔ مغل بادشاہ اکبر کو درگاہ سے گہری عقیدت تھی۔ راہل سنکرتیان نے لکھا ہے کہ اپریل سن 1572 میں دل میں اولاد کی خواہش کے لیے اکبر پیدل سفر پر روانہ ہوئے اور 14 میل فی دن کی رفتار سے 16 مراحل عبور کرنے کے بعد اجمیر پہنچے۔ تاہم بعض حوالوں کے مطابق وہ بچے کی منت کے لیے فتح پور سیکری میں شیخ سلیم چشتی کی درگاہ پر ننگے پاؤں گئے تھے۔ اکبر ہر سال آگرہ سے اجمیر تک پیدل درگاہ جاتے تھے۔ اکبر نے درگاہ میں ایک مسجد بھی بنوائی جسے اکبری مسجد کہا جاتا ہے۔ مورخ ابو الفضل لکھتے ہیں اکبر پہلے مغل حکمران تھے جنہوں نے پہلی بار 1562 میں درگاہ کا دورہ کیا اور انہوں نے درگاہ سے وابستہ لوگوں کو تحفے اور عطیات دیے۔ 1568 میں اکبر پیدل درگاہ پر پہنچے تاکہ وہ اپنی سابقہ منت کو پورا کر سکے۔ جب اکبر نے دیکھا کہ یہاں ہزاروں غریبوں اور زائرین کے لیے لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے تو انہوں نے اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اجمیر، چتور اور رنتبور کے 18 گاؤں لنگر کے نام کر دیے۔ اکبر نے جب دیکھا کہ اتنے لوگوں کے لیے لنگر پکانے میں دقت ہو رہی ہے تو انہوں نے درگاہ کے لیے پیتل کی ایک بڑی دیگ عطیہ کی۔ فی الحال درگاہ میں موجود دیگیں اکبر کے دور کی بتائی جاتی ہیں، لیکن اجمیر کے رہنے والے ہرولاس سردہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اکبر اور جہانگیر کے دیے ہوئے دیگ اب لنگر پکانے کے قابل نہیں رہے تھے، اس لیے سندھیا کے ایک وزیر ملا مداری نے سیٹھ اکھے چند مہتا کی نگرانی میں 2 بہت اچھی کڑیاں بنوائی۔ یہ بہت خراب ہو گئے تو نظام حیدر نے 2 غیر معمولی دیگیں فراہم کی، لیکن درگاہ شریف کے خدمتگار حضرت اکبر کے دیے ہوئے دیگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ 1614 میں جہانگیر نے ایک اور دیگ متعارف کرائی۔ آج دستیاب دیگچیوں میں بیک وقت 72,000 افراد کے لیے کھانا پکایا جا سکتا ہے۔ اکبر نے 1569 میں اجمیر میں ایک مسجد اور خانقاہ بنانے کی ہدایت دی تھی۔ سرخ سینڈ سٹون میں تعمیر اکبری مسجد انہی احکامات کا نتیجہ ہے۔ شاہجہاں نے بھی سن 1637 میں خوبصورت مسجد بنوائی اور یہ شاہجہانی دروازے کے ساتھ درگاہ کے مغرب میں ہے۔ 1562 میں اکبر کی اجمیر کی پہلی زیارت سے پہلے بھی درگاہ کو سرپرستی حاصل تھی اور یہ مغلوں کے اقتدار میں آنے تک اور اس کے بعد بھی جاری رہی۔ درگاہ کے معاملات میں دلچسپی دراصل اکبر کی ہندوستانی عناصر کو اپنے حکمران طبقے میں شامل کرنے کی پالیسی سے شروع ہوتی ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ مغل روایتی طور پر تصوف کے نقشبندی سلسلے کے پیروکار تھے۔ اس سلسلے کے صوفیہ سے ان کے ازدواجی تعلقات تھے۔ یہ وراثت تیمور کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تیمور نے خواجہ عطا کا مقبرہ بنوایا اور ان کے مزار کو عزت بخشی۔ اکبر نہ صرف خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ بلکہ دلی میں دیگر چشتی صوفیہ کے مقبروں پر بھی جایا کرتے تھے۔ مورخین کا یہ بھی ماننا ہے کہ درگاہ کی اہمیت نہ صرف اکبر کے روحانی فائدے کے لیے تھی بلکہ اس نے ہندوستان میں مغل حکومت کی مقبولیت میں بھی مدد کی۔
اکبر نے اپنے بیٹوں کا نام چشتی صوفیہ کے نام پر رکھا. شیخ سلیم کے نام پر بادشاہ جہانگیر کا نام سلیم تھا، جبکہ درگاہ اجمیر کے خادموں میں سے ایک شیخ دانیال کے طور پر ایک بیٹے کا نام دانیال رکھا تھا. شاہ جہاں اور دیگر مغل بادشاہوں نے بھی درگاہ کی تعمیر میں تعاون کیا. شاہ جہاں نے یہاں سنگ مرمر کے خوبصورت مسجد بنوائی جسے شاہ جہاں مسجد کہا جاتا ہے. مغل حکمران درگاہ سے اس قدر گہرے تعلق رکھتے تھے کہ درگاہ میں اس بہشتی کی قبر بھی ہے جس نے شہنشاہ ہمایوں کو گنگا میں ڈوبنے سے بچایا تھا. بدلے میں ہمایوں نے اس بہشتی کو آدھے دن کی حکومت دی تھی، جس دوران اس نے چمڑے کی کرنسی کا حکم دیا تھا. ایک صوفی شہزادی اور شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا بیگم نے درگاہ میں کچھ خوبصورت محرابیں بنوائی تھیں. جہاں آرا بیگم نے ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم بھی بنایا تھا جسے بیگمی پلیٹ فارم کہا جاتا ہے. یہ درگاہ برطانوی دور حکومت میں بھی روحانی اہمیت کا مرکز رہی. تاہم انتظامی نظام میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں. درگاہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے عقیدت کا مرکز بن گئی. یہاں منعقد ہونے والے سالانہ عرس اور میلے نے لاکھوں عقیدت مندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا، جو اب بھی درگاہ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے. جدید دور میں درگاہ کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا ہے تاکہ عقیدت مندوں کو بہتر تجربہ حاصل ہو سکے. یہ اب بھی ایک مذہبی اور سیاحتی مقام کے طور پر مشہور ہے. درگاہ نہ صرف غریبوں، ناداروں یا مذہبی سوچ رکھنے والوں کے لیے راحت کا ذریعہ رہی ہے، بلکہ اس نے سیاسی، شرافیہ اور عام لوگوں کے درمیان ایک تار کا کام بھی کیا ہے. یہ جگہ اتنی محترم تھی کہ دشمنی کے باوجود مقامی طاقتوں نے لوگوں کو یہاں آنے سے نہیں روکا. اس درگاہ میں ایک بلند دروازہ ہے جسے مرکزی دروازہ بھی کہا جاتا ہے، اور محفل خانہ ہے جہاں قوالی کا اہتمام کیا جاتا ہے. جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ شاہ جہاں مسجد ہے جو مغل فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے. یہاں پہ ایک جنتی دروازہ بھی ہے، مانا جاتا ہے کہ اسے عبور کرنے سے خواہش پوری ہوتی ہے. درگاہ محبت، خدمت اور اتحاد کی صوفی اقدار کی عکاسی کرتی ہے. یہ قوالی، موسیقی اور صوفی ادب کا مرکز ہے. درگاہ تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی علامت ہے. اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو یہ درگاہ نہ کسی مسلمان، نہ کسی ہندو، نہ کسی سکھ، نہ کسی عیسائی، نہ کسی اور مذہب کے ماننے والوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، بلکہ سب کے سب کو اپنی طرف ایک محبت کا پیغام دیتی ہوئی نظر آتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA، DTV NN اینڈ ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV فلیکس، جہاں آپ 3000 سے زائد چینلز دیکھ سکتے ہیں. سو اسٹے ٹیون اینڈ اسٹے ود اس.